أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بلا شبہ اللہ رب العزت شرم نہیں کرتے ہیں کسی ایسی مثال کو بیان کرنے میں ما بعوضۃ، جو کسی مچھر کی مثال، فما فوقہا، یا اس سے کسی بڑے جانور کی مثال ہو، فما فوقہا، یا اس سے کسی ادنا اور کمتر جانور کی مثال ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ مثالیں حق ہیں اور سچی ہیں، مِنْ رَبِّهِمْ، جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے اللہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اور اللہ رب العزت انہی مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. ویہدی به کثیرا، اور بہتیروں کو اللہ رب العزت ہدایت دے دیتے ہیں. وما یضل به الا الفاسقین، اور ان مثالوں کے ذریعے جو گمراہ ہونے والے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف فاسق کافر ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پختہ اور مضبوط ہو جانے کے بعد. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ویفسدون فی الارض، اور ملک میں زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں. اس سے پہلے منافقین کا بیان گزرا تھا، وہاں پر یہ مثال آئی تھی او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. وہاں پر دو مثالیں بیان کی گئی تھی منافقین و کافروں کے لیے. ان کو مثال دی گئی تھی آگ کی، کہ ایک شخص ہے جس نے آگ جلائی، پھر اللہ رب العزت نے اس کی بینائی کو اچک لیا، سلب کر لیا، پھر وہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا، وہ راہ چل نہیں سکتا ہے. اور ایک مثال بیان کی گئی تھی پانی کی، او کصیب من السماء، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، بجلیاں گرتی ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے موت کے ڈر سے. جب یہ دونوں مثالیں بیان کی گئیں، حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، تو کافر کہنے لگے کہ اللہ رب العزت ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ اتنا بڑا اللہ اور ایسی چھوٹی مثالیں، آگ کی مثال بیان کر دی، پانی کی مثال بیان کر دی، یہ کیا بات ہوئی؟ دوسرے یہ کہ یہاں پر ابھی کل کے سبق میں جو آیا تھا وہ یہ تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ کی جانب سے ایک چیلنج تھا ان لوگوں کے نام جن کو قرآن میں شک تھا، کہ اگر تم کو اس کتاب میں شک ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوئی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی کتاب پیش کرو.
جب وہ اس جیسی کتاب نہیں پیش کر سکے، عاجز آ گئے، تو انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا اور کہنے لگے ہم اس جیسی کتاب اگرچہ پیش نہ کر سکیں، اس جیسا کلام اگرچہ ہم نہ کہہ سکیں، لیکن ہم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ کیوں اللہ کی کتاب اس لیے نہیں مانتے؟ کیونکہ اس میں ایسی حقیر اور چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کی گئیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے قابل نہیں۔ کون سی مثالیں بیان کی گئیں؟ کہیں آگ کی مثال بیان کی گئی، کہیں پانی کی مثال بیان کی گئی، کہیں مچھر اور مکھی کی مثال بیان کی گئی۔ تو کہنے لگے یہ مثالیں اس کتاب میں بیان کی جا رہی ہیں، بھلا ان مثالوں کو بیان کرنے والی ذات اللہ کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی، اللہ شرم نہیں محسوس کرتا ہے۔ اور ایک جماعت نے استحیاء کا ترجمہ ترک سے کیا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یترک، ان اللہ لا یستحی ای لا یترک، اللہ رب العزت چھوڑتے نہیں ہیں کسی ایسی مثال کو، ما بعوضۃ، چاہے وہ کسی مچھر ہی کی مثال کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے مثال اس چیز کی دی جاتی ہے جس سے بات واضح ہو جائے، اور مثال کوئی بھی دے، کیسی بھی دے، لیکن اس مثال کے دینے سے مثال دینے والی کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی ہے صاف ستھرا بڑا آدمی، بادشاہ ہے، بادشاہ اگر بھنگی کی مثال دے تو کیا بادشاہ کم ہو جائے گا؟ بادشاہ کا درجہ کم ہو جائے گا؟ اگر کوئی وزیر اعظم کسی چپراسی کی مثال دے تو کیا اس کا مرتبہ اور مقام کم ہو جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ ہم نہیں مانتے کہ اس نے چھوٹی مثال دی ہے، ایسی گرے ہوئے لوگوں کی نچلی ذات کی مثالیں دی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اس کو وزیر اعظم نہیں مانتے۔ یہ نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے، مثال اور ممثل لہو دو چیزیں ہوتی ہیں، ان دونوں میں جس چیز سے مطابقت ہو جاتی ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ رب العزت شرم نہیں کرتے ہیں کسی ایسی مثال کو بیان کرنے سے، چاہے وہ مثال مچھر کی ہو۔ لا یستحیی ان یضرب مثلا، کسی مثال کے بیان کرنے سے اللہ رب العزت شرم نہیں محسوس کرتے ہیں، ما بعوضۃ، چاہے وہ مثال مچھر ہی کی کیوں نہ ہو، ما بعوضۃ، کسی مچھر کی مثال۔ اللہ کہیں مچھر کی مثال بیان کرتا ہے، کہیں مکھی کی مثال بیان کرتا ہے، اور کہیں مکڑی کی مثال بیان کرتا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، دنیا میں جتنے گھر رہنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، بیت کہتے ہیں اس گھر کو جو رہائش کے لیے بنایا جائے، وہ گھر جو رہنے کے لیے بنائے جاتے ہیں ان میں سب سے کمزور گھر کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر۔ مکڑی گھر بناتی ہے نا، لیکن مکڑی کا گھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے منہ سے نکلنے والا ایک لعاب ہوتا ہے، چھت سے نیچے آئے گی، پھر اوپر جائے گی، 10-5 چکر لگائے گی اور اس کا گھر بن گیا۔ یہ گھر انتہائی کمزور گھر ہوتا ہے۔ یہ مثال بیان کی گئی کافروں کے لیے۔ ایک عجیب بات دیکھیے، مکڑی کی مثال، مکڑی اور اس کے جالے کی مثال کافروں کے لیے کہی جا رہی ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور گھر جو رہائش کے لیے بنایا جاتا ہے کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر۔ کافروں کے لیے جو مثال بیان کی گئی، کافروں کے جو دلائل ہیں اور جو ان کی عقل ہے وہ اسی طریقے سے سب سے کمزور ترین عقل ہے۔ مکڑی کے گھر میں آپ نے کبھی کسی جانور کو پھنستے ہوئے دیکھا؟ مکڑی کے گھر میں کبھی کوئی شیر پھنستا ہے؟ مکھیاں بے شمار پھنس جاتی ہیں۔ اس مثال کے ذریعے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کافر جو اللہ کی وحدانیت سے بندوں کو روک رہے ہیں، وہ کافر جو قرآن اور رسول اللہ کے کھلے معجزات کو دیکھنے کے باوجود، واضح دلائل کے باوجود انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی گمراہی ایسی ہے جیسی مکڑی کے جالے ہوتے ہیں، اور مکڑی کے جالوں میں کون آتا ہے؟ مکھیاں آتی ہیں۔ اب وہ لوگ جو ان کفار کی بیہودہ باتوں میں آ جائیں گے، ان کی حیثیت کسی مکھی سے زیادہ نہیں ہے جو مکڑی کے جالے میں پھنس جاتے ہیں۔ اور وہ مومن جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، ان کی مثال ایک شیر کے مانند ہے۔ کبھی کوئی شیر کسی مکڑی کے جالے میں نہیں پھنستا ہے۔ اور دیکھیے، مکڑی جو بناتی ہے اپنا گھر، مکڑی اس چھت کے نیچے اپنا گھر بنا دیتی ہے،
آپ بتائیں اتنی بڑی چھت ہوتے ہوئے اس کو اپنا گھر بنانے کی ضرورت ہے؟ ایک چھت ہوتے ہوئے اس چھت کے نیچے اپنا گھر بنا رہی دوسری چھت. تو یہ کمزور ترین جو گھر بناتی ہیں وہ مکڑیاں بناتی ہیں. اللہ رب العزت ان جیسی مثال کافروں کے لیے پیش کرتا ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. دنیا میں کمزور ترین گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی، اللہ شرم نہیں کرتے ہیں کسی ایسی مثال کو بیان کرنے سے، ما بعوضۃ، چاہے وہ مثال کسی مچھر ہی کی کیوں نہ ہو، فما فوقہا، یا مچھر سے بڑھ کر کے کسی چیز کی مثال ہو. جیسے ابھی آگ کی مثال دی گئی، پانی کی مثال دی گئی، یہ مثالیں اس سے زائد ہیں. مکھی کی مثال ہے، مکھی مچھر کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہے. یا اسی طریقے سے دوسرے جانوروں کی یا دوسری چیزوں کی مثالیں. ایک ترجمہ یہ فما فوقہا، یا اس سے بھی کسی ادنا چیز کی مثال بیان کر دی جائے، اللہ کو کسی طرح کی کوئی عار اور کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے. فما فوقہا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم. جب یہ مثالیں اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو مومنین ہیں اور بعض وہ ہیں جو کافر ہیں. مومن وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں انہ الحق من ربہم، یہ مثالیں بالکل حق ہیں اور سچ ہیں اور ان کا نازل کرنے والا پروردگار ہے جس نے اپنے نبی پر ان مثالوں کو نازل کیا ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کر کے اللہ چاہتے کیا ہے. ماذا اراد اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ان مثالوں کو اللہ بیان کرتا ہے اور ان کے بیان کرنے کے بعد یضل بہ کثیرا، ایک بڑی جماعت وہ ہے جس کو اللہ انہی مثالوں سے گمراہ کر دیتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور ایک بڑی جماعت وہ ہے جو ان مثالوں پر ایمان لاتی ہے. اللہ رب العزت ان کو ہدایت دیتا ہے انہی مثالوں کے ذریعے. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اس سے گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وما یضل بہ، اس سے نہیں گمراہ ہوتے ہیں، الا، مگر وہ لوگ، الفاسقین، جو فسق کرنے والے ہیں. لفظ فسق کے معنی ہے اللہ کی اطاعت و اس کی فرما برداری سے نکل جانا. لغت میں فسق کہتے ہیں اطاعت و فرما برداری سے نکل جانا. فرما برداری سے جو شخص نکل جائے اس کو فاسق کہا جاتا ہے. عرب چوہے کو فویسقہ کہتے ہیں. فویسقہ، اپنے بل سے نکلتی ہے چوہا اور کچن میں اور برتنوں میں اور جو اناج کے بورے رکھے ہوئے ہیں ان کو کاٹ پیٹ کے فساد پھیلا کے چلی جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں عرب؟ فویسقہ، فاسق. تو فاسق اس کو کہا جاتا ہے جو اطاعت سے نکل جائے، جو فرما برداری نہ کرے. فرما برداری نہ کرنے والے لوگ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے کلیتاً اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کی فرما برداری سے نکل گئے، یہ لوگ بھی فاسق ہیں. اور یہی یہاں پر مراد ہیں، ان کو کافر کہا جاتا ہے. فاسق سے مراد کافر ہیں. لیکن فاسق فقہا کی اصطلاح میں جب فاسق کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد مسلمان گنہگار ہوتا ہے. دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک فاسق ایک فاجر. دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ فاسق اس کو کہا جاتا ہے جو گناہ کبیرہ کرے اور توبہ نہ کرے. گناہ کبیرہ کرے اور توبہ نہ کرے اس کو فاسق کہتے ہیں. یا صغیرہ گناہ کرے لیکن اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے، اس سے باز نہ آئے، ایسے شخص کو بھی فاسق کہا جاتا ہے. ان دونوں کے کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے. اور انہی گناہوں کو اگر کوئی شخص کھلم کھلا عوام الناس کے سامنے کرتا ہے ہٹ دھرمی کے ساتھ، اس شخص کو فاجر کہا جاتا ہے. یہ باریک سا فرق ہے فاسق اور فاجر کے درمیان. فاسق کبھی مومن کو بھی کہا جاتا ہے، کبھی کافر کو بھی کہا جاتا ہے. اس مثال میں اللہ رب العزت نے فاسق سے مراد کافر لیا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فاسق بول کر کے وہ مسلمان مراد لیے جاتے ہیں جو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہے. مثلا نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق نہیں ادا کر رہے، یا عبادت کی وہ 10 قسمیں جو میں نے آپ کو امام غزالی کے حوالے سے بتائی تھیں، ان 10 کی 10 قسموں پر عمل نہ کر رہے ہوں، ان کو بھی فاسق کہا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین. اس سے گمراہ ہونے والے وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں یعنی کافر ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں.
اللہ کے عہد کو، عہد کہتے ہیں وہ وعدہ جو دو آدمیوں کو درمیان کیا جائے، دو آدمیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو عہد کہا جاتا ہے۔ اگر اسی معاہدے کو مضبوط کر لیا جائے اور دونوں بندے کسی معاہدے پر قسم بھی کھا لیں، دو یا ایک اس معاہدے کے نہ توڑنے کی قسم بھی کھائیں کہ میں قسم کھاتا ہوں میں اس وعدے کو توڑوں گا نہیں، تو اس کو میثاق کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ اور مضبوط ہو جانے کے بعد۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے، ان کی پشت سے تمام انسانیت جو قیامت تک آنے والے انسان ہیں ان سب کو جمع کیا تھا۔ ان سب کو جمع کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے ایک وعدہ لیا۔ وعدہ کیا لیا؟ وہ وعدہ یہ تھا الست بربکم۔ اللہ نے تمام انسانیت کے سامنے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ وہ وعدہ تھا جو انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے لیا گیا تھا۔ ارواح میں جب انسان تھے اس وقت ان سے یہ وعدہ لے لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے جب یکے بعد دیگرے اس دنیا کو آباد فرمایا اور انسانیت اس میں ذریت بڑھتی گئی، تو اللہ نے کتابیں نازل کی، تورات، زبور اور انجیل کو نازل کیا، اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، ان کے ذریعے ان وعدوں کو یاد دلایا کہ انسانوں کی جماعت تم یاد کرو اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے کو پورا کرو میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ قرآن میں اس وعدے کا ذکر کیا گیا، اور یہ وعدہ الست تھا جس میں تمام انسانوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور آپ دیکھیے جواب دینے کا انداز کیا تھا۔ عربی میں جواب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ کھانا کھائیں گے، یا آپ نے ایسا کر لیا، یا آپ ایسا کریں گے، تو آپ ایک جواب دے سکتے ہیں نعم، اس کے معنی ہے ہاں، اور دوسرا جواب ہوتا ہے بلا، کیوں نہیں، ضرور کریں گے۔ دونوں میں کچھ فرق ہے۔ پہلے والے کے مقابلے میں دوسرے میں تاکید پائی جاتی ہے، نام کے مقابلے میں بلا میں تاکید پائی جاتی ہے۔ جو انسانیت نے، بندوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کیا تھا وہ نام کے ساتھ نہیں بلکہ بلا کے ساتھ کیا تھا۔ الست بربکم، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بندے کہنے لگے بلا، کیوں نہیں میرے رب، آپ ہی میرے رب ہیں۔ اللہ اس وعدے کو یاد دلاتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ کا وعدہ کون سا تھا؟ وہی وعدہ جو الست میں اللہ رب العزت نے لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، یا وہ وعدے جو انہوں نے انبیاء سے کیے اور انبیاء نے جو وعدے ان کو بتائے۔ اللہ فرماتا ہے ینقضون عہد اللہ، یہ اللہ کے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ اور مضبوط ہونے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور قطع رحمی کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور قطع رحمی کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ، ان امور کے ساتھ، اللہ کے ان امور کے ساتھ، ان یوصل بہ، جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہاں پر دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو وہ ہے جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے کی، فرمایا کہ ان چیزوں کے توڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے درمیان جو وعدہ تھا، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ وعدہ جو اللہ سے کیا اس کو بھی توڑ دیا، جو انبیاء سے وعدہ کیا اس کو بھی توڑ دیا۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کرنے کی تفسیر علامہ شبیر احمد نے کی۔ قطع رحمی سے مراد یہ ہے کہ اپنے انبیاء سے قطع رحمی کرتے ہیں، تعلق نہیں رکھتے، اپنے علماء سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علامہ شبیر احمد نے اس کی تفسیر کی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، انبیاء کے ساتھ تعلقات کو توڑ دیتے ہیں، اپنے علماء سے قطع رحمی کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے قطع رحمی کرتے ہیں۔ یہ ساری تفسیریں کی گئیں اس کی۔ اور دوسری تفسیر جو اس کی گئی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
اور وہ توڑ دیتے ہیں ان چیزوں کو۔ پہلے آپ ترجمہ دیکھیے غور سے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں فساد کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب انسان اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے دور ہو جاتا ہے، تب زمین میں فساد ہوتا ہے۔ زمین میں فساد و بگاڑ کو روکنے کا اگر واحد ذریعہ اور راستہ کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ مثال سے سمجھاؤں آپ کو، حکومت کے بنائے ہوئے قوانین، حکومت کا ایک قانون ہے کہ چور کی سزا ہے، جو چوری کرے گا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ حکومت کا قانون ہے کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو اس کو گرفت میں لیا جائے گا اور اس کو مارا جائے گا۔ لیکن حکومت کا یہ قانون کہاں تک چلتا ہے آپ مجھے بتائیں۔ ایک بندے نے چوری کی، مسجد سے ایک آدمی آیا، 5 پنکھے کھول کے لے گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، حکومت کا قانون کیا کر لے گا؟ بتائیے آپ، حکومت کا قانون کچھ کر سکتا ہے؟ ایک جماعت وہ ہے جس کے پاس طاقت ہے، ایک بندہ وہ ہے جو اکیلا پھنس گیا، ان سب نے اس کو لے جا کر کے مار دیا، کسی کو خبر تک نہیں ہوئی، حکومت کا قانون کیا کر لے گا؟ حکومت کا قانون اس وقت کچھ کر سکتا ہے جب اس کو اطلاع ملے کہ فلاں پر ظلم ہوا ہے یا فلاں کا مال چوری ہوا ہے، اور صرف ایک طرف کے معاملے کا نہیں۔ بارہا واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، محلے میں چوری ہو گئی، FIR درج کی گئی، لیکن کوئی بھی کچھ بھی نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ چور کا پتہ نہیں۔ جب چور کا بھی پتہ ہو اور اس بندے کا بھی پتہ ہو جو چوری کرنے والا ہے، پھر چور جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے وہ جا کر کے مقدمہ درج کرے، پھر ان دونوں کو گرفت میں لیا جائے، تب جا کر کے کہیں حکومت کا قانون کچھ بنا پاتا ہے۔ کچھ، سب کچھ نہیں، کچھ کر پاتا ہے۔ لیکن اللہ کا قانون وہ ہے جو بندہ آخرت سے ڈرتا ہے، جس کا ایمان اس بات پر ہے کہ اگر آج میں چوری کر لوں گا تو مجھے دیکھنے والا میرا رب ہے جو ہر آن مجھے دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں تنہائی میں کسی کے ساتھ ظلم کروں گا تب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں تنہائیوں میں گناہ کروں گا تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جلوت و خلوت میں جہاں کہیں بھی جو گناہ بھی میں کروں گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس ڈر سے اگر کوئی چیز بندے کو روکنے والی ہے تو کون سی چیز ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اگر چوری سے روکنے والا کوئی ڈر ہے تو کون سا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ کسی پر ظلم سے روکنے والا ڈر ہے تو کون سا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ غرض یہ کہ وہ تمام امور، وہ تمام چیزیں جن کے کرنے سے گناہ ملتا ہے، زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، بندہ ان کے کرنے سے صرف اس بیس اور اس بنیاد پر رک سکتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حکومت کا قانون کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ جو چوری کے عادی ہوتے ہیں اور جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں وہ بار بار حکومتوں کی گرفت میں آتے ہیں، پولیس ان کو مارتی ہے، مقدمات درج کرتی ہے، لیکن وہ پٹنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ایک کانڈ کرو، کچھ دن کے لیے جاؤ، پھر واپس آؤ، پھر جاؤ، پھر واپس آؤ۔ ان کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا بس یہی ایک روٹین، ایک معمول بن گیا ہے، ایک مرتبہ واپس آئے پھر چلے گئے۔ تو اگر حقیقتاً گناہ سے، ظلم سے، چوری سے، دغابازی سے کوئی چیز روکنے والی ہے تو اللہ کا ڈر ہے۔ اگر اللہ کا ڈر بندے کے اندر نہ ہو تو نہیں روک سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اللہ کے امور کو جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ انبیاء سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ سے عہد کو توڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوا اللہ کا ڈر نہیں رہ گیا۔ جب اللہ کا ڈر نہیں رہا تو جو چاہے گا کرے گا، چوریاں بھی کرے گا، ظلم بھی کرے گا، ڈکیتیاں بھی کرے گا، دوسروں کا مال بھی ہڑپ کرے گا، تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد برپا ہوگا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کر دیں۔
انبیاء کے جب حکم کو نہیں مانے گا تو یقیناً نتیجتاً اللہ کو بھی نہیں مانے گا۔ اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، جب نبی کو نہیں مانتا تو اس کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں مانتا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے قطع تعلق کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے معاملات کو خراب کر لیتا ہے، اپنے پارٹنرشپ، اپنا شریک جو ہے اس کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب کرتا ہے، محلے اور خاندان میں اپنے تعلقات کو خراب کرتا ہے، بستی والوں سے اپنی بات کو بگاڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر لیتا ہے۔ جب سب کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، سب کے ساتھ بد کلامی، بد تہذیبی اور گالم گلوچ کے ساتھ پیش آئے گا تو سب سے لڑائیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ جب سب سے لڑائیاں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد برپا ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اور اگر پوری انسانیت اسی پر آمادہ ہو جائے کہ وہ قطع تعلق کرنے لگیں، کوئی بھی اللہ کے احکامات کو نہ مانے، تو پورے ملک میں بلکہ پورے عالم میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ لفظ خاسرون، خاسر ایک لفظ آتا ہے، لفظ خاسر کی نسبت دو چیزوں کی طرف کی جاتی ہے۔ اگر خاسرون اور خسارے و خاسر کی نسبت اہل اسلام کے علاوہ کی طرف کی جائے، یعنی ایسا قرینہ پایا جائے جہاں پر کافروں کا ذکر ہو تو اس سے مراد کفار ہوتے ہیں، اور اگر خاسر کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد نافرمان ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے عہد کو توڑ دینا، اللہ پر ایمان نہ لانا، ان سب چیزوں کے بعد یہاں پر خاسرون کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس سے مراد کافر ہیں، اور جب خاسرون کا تذکرہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد نافرمان ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جس طریقے سے فاسق اور فاجر، جس طریقے سے فاسق کا لفظ کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور مسلمان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اسی طریقے سے کافر کا لفظ بھی کبھی مسلمان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ کفر کے معنی ہے ناشکری کرنا، کفر کے معنی ہے ناشکری کرنا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا یکفرن العشیر، بعض مسلمان عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، تو یہاں پر کفر کا الفاظ مسلمان عورتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو کبھی کفر کا الفاظ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس سے مراد ناشکری ہوتی ہے۔ فسق کا لفظ کبھی مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے مراد بھی نافرمانی اور گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت خسارے میں ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتے اس بات سے کہ بیان کریں کسی ایسی مثال کو جو مثال کسی مچھر کی ہو، فما فوقها، یا اس سے کسی بڑی چیز کی مثال ہو یا اس سے کسی ادنا اور کمتر چیز کی مثال ہو۔ فاما الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فیعلمون، تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ یہ بات اور یہ مثال بالکل حق اور سچ ہے، من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے مراد کیا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ انہی مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے وہ فاسق ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد۔ تو زمین میں فساد جو برپا ہوتا ہے وہ کیوں؟ جب انسانیت میں، جب لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر نہ رہ جائے، جب لوگوں کے اندر یہ عقائد نہ رہ جائیں کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے اور ہمارا ایک دن حساب و کتاب ہونا ہے، اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ظلم کا حساب اور بدلہ ہمیں دینا ہے، اگر ہم نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو اس کا مال ہمیں واپس دینا ہے۔ غرض یہ کہ ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ جس کا ایمان اس کتاب پر یعنی قرآن پر ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن کا ارشاد ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ اللہ نے جو باتیں کہہ دیں وہ بدلی نہیں جاتی، اور جو جانتا ہے کہ قرآن کا اعلان ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بات انسان کی زبان سے نکلتی ہے اس بات کو اللہ رب العزت
کی جانب سے جو فرشتے مقرر ہیں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، ہر وہ بات جو زبان سے نکلتی ہے اس کو ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے، ایک ایک بات کو ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ بلکہ اب تو بڑا آسان ہو گیا، پہلے لوگوں کو اشکال ہوتا تھا، یہ سوال کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہیں سب ہمارا ریکارڈ کیا جائے۔ ایک بات بڑا تعجب خیز امر تھا اور بڑا مسئلہ پیدا ہوتا تھا اور بڑے اس کے جوابات دیے جاتے تھے، بہت جوابات دیے جاتے تھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا نے ترقی کی اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور آیا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں کو جس قدر چاہتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں۔ میری ہر روز کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی، میں اپنی گفتگو ریکارڈ کرتا ہوں، آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو میری ایک ایک لفظ کو، میرے ایک ایک بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے نہیں؟ تو اب تو کوئی شبہ نہیں رہ گیا نا۔ جب انسان اپنی بات کو جس قدر چاہے ریکارڈ کر سکتا ہے، بلکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں ہر آن ہر حرکت ہماری نظر آتی ہی نہیں، اگر ریکارڈر بھی لگاؤ تو ہماری ہر آواز اس میں محفوظ ہوتی نہیں۔ تو وہ اللہ جس نے اس عالم کے نظام کو بنایا، جس نے انسان کو یہ سمجھ دی کہ تم اپنی باتوں کو ریکارڈ کر سکتے ہو، کیا وہ اللہ ایسا نظام نہیں بنا سکتا کہ انسان کی ہر بات کو، اس کی ہر خطا کو، اس کی ہر لفظش کو، اس کی ہر نیکی کو محفوظ اور ریکارڈ کر لیا جائے؟ کر سکتا ہے نا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے فرشتے اس کو لکھنے کے لیے مامور اور متعین ہیں۔ تو جس کا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ہماری ہر باتوں پر نظر رکھ رہا ہے، اللہ ہمارے تمام کاموں کو جاننے والا ہے اور ہمیں ان کاموں کا حساب دینا ہے، تو یقیناً وہ غلط کاموں سے رکے گا، بچے گا اور صحیح کاموں کو کرے گا۔ جب بندہ اچھے کام کرے گا اور غلط کاموں سے رکے گا تو زمین میں اصلاح پیدا ہوگی، اور جب غلط کاموں کے کرنے پر انسانیت تل جائے گی تو زمین میں فساد برپا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو حقیقتاً اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں وہ زمین میں اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے وہ زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ اور مضبوط ہو جانے کے بعد۔ اللہ نے جو وعدہ ہم سے لیا تھا وہ وعدہ انتہائی مضبوط وعدہ تھا، لیکن اس کے باوجود توڑ دیا۔ جب اللہ کے لیے ہوئے وعدے کو انہوں نے توڑ لیا تو کتابوں میں جو وعدے ذکر کیے گئے ہیں، کتابوں میں جس چیز کا ان سے وعدہ لیا گیا ہے، اس وعدے کو بھلا کیسے یہ رکھ سکتے ہیں؟ انبیاء سے جو وعدے ہیں اس وعدے کو بھلا کیسے باقی رکھ سکتے ہیں جب اللہ کے وعدے کو توڑ دیا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا، جن باتوں کے جوڑنے کا، جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں، اور اسی توڑنے کے نتیجے میں یفسدون فی الارض، زمین میں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ وہ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ کیا بتایا تھا کل آپ؟ جی، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے؟ ایک سوال ہے آپ کے درمیان سے آیا ہوا۔ روزے کی حالت میں گناہ کے کام کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کیا کرنے سے؟ گناہ کے کام کرنے سے۔ یہ تو نہیں بتانا پڑے گا کہ گناہ کیا کیا ہے، ہر وہ کام انسان خود سمجھ لیتا ہے کہ کیا ہم اچھا کر رہے ہیں اور کیا برا کر رہے ہیں، کیا ہم صحیح کھا رہے ہیں، کیا غلط کھا رہے ہیں، کیا حلال کھا رہے ہیں، کیا حرام کھا رہے ہیں۔ بلکہ حدیث میں بھی ہے الحلال بین والحرام بین، جو چیزیں حلال ہیں، اچھی ہیں، وہ بالکل واضح اور الگ ہیں، والحرام بین، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں، وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شک اور شبہ میں ڈالنے والی۔ فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شخص شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ ہر وہ گناہ جو روزے کی حالت میں کیا جائے، روزے کی حالت میں گناہ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، روزے کے مکروہات میں سے ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ منہ میں تھوک جمع کر کے پینا۔ جب زبان کو دانت کے درمیان نیچے دبایا جاتا ہے تو پانی نکلتا ہے نا، تھوڑی دیر دبائے رہے، خوب سارا پانی نکل گیا، ایک گھونٹ جمع ہو گیا، پی لیا۔ ایسا کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ، برش، منجن یا کوئلہ، ان سب چیزوں کا روزے کی حالت میں استعمال کرنا روزہ اس سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے کی اجازت ہے، مسواک آپ کر سکتے ہیں، بلکہ افضل ہے آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک چاہے تر ہو، بالکل تازہ مسواک آپ نے نیم کی مسواک توڑی،
اس کا ذائقہ بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اس کا کڑواپن آپ کو محسوس ہو رہا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں، مسواک کر سکتے ہیں، لیکن منجن وغیرہ روزے کی حالت میں نہ کریں۔ اور بھی روزے کی مکروہات ہیں کہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے آدمی بہت زیادہ تھک جائے اور اس بات کا اندیشہ ہونے لگے کہ اس کام کے کرنے سے اتنا تھک جاؤں گا کہ روزہ توڑنے کی نوبت بھی آ سکتی ہے، ایسا کام کر ڈالا کسی نے، تو ایسا کام کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور نفلی روزوں کے بارے میں، اگر کسی کی بیوی ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے وہ نفلی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ شوہر کو اس کی ضرورت ہو اور پھر وہ نفل روزے میں مشغول ہو، چونکہ روزے کی حالت میں یہ سب چیزیں منع ہیں۔ بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ دل لگی سے مراد یہ ہے صرف بوس و کنار کرے، اس کے ساتھ ہنسی اور مذاق کرے، یہیں تک۔ باقی روزے کی حالت میں اس سے ملاقات کرنا، ہم بستری کرنا، جمع کرنا، اس سے تو اگر جان بوجھ کر کیا تو قضا اور کفارہ دونوں چیزیں لازم ہو جائیں گی۔ تو بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ بالخصوص جو کام ہوتے ہیں وہ یہ کہ روزے کی حالت میں گناہ سے نہیں بچ پاتے لوگ۔ جب گناہ سے نہیں بچ پاتے ہیں تو کراہت روزے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ کی صفات پیدا ہو جائیں۔ متقی انسان اس وقت بن سکتا ہے جب تک کہ تمام گناہوں سے بچے۔ متقی بننے کے لیے اس دن کیا بتایا گیا تھا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی گئی تھی نا کہ کانٹوں کے راستے سے گزرنا ہو تو کیسے گزرنا ہوگا؟ اتنا بچا کے نکلنا ہوگا کہ کہیں سے کوئی کانٹا نہ بدن کو لگے نہ ہی جسم کو لگے۔ فرمایا کہ یہ ہے تقویٰ، دنیا سے اس طرح اپنے آپ کو بچا کے نکلو کہ کوئی بھی گناہ صغیرہ یا کبیرہ آپ کو لگنے نہ پائے۔ یہ ہے تقویٰ، اور جو شخص ایسا کرے اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو اتنا اپنے آپ کو بچا کے جب نکلو گے تو تقویٰ کی صفات پیدا ہوں گی۔ عموماً جو روزے کی حالت میں گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ موٹے موٹے ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بول دیتے ہیں لوگ، بولتے ہیں نا، روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کسی سے محاجہ گالم گلوچ ہو جاتی ہے، ٹھیک، یہ سب روزے کی حالت میں چل رہا ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ کر دیا، وعدہ خلافی کر دی، اور اپنے پڑوسیوں کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت، بہتان، چغلی، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی، یہ سب گناہ ہیں، لیکن معاشرے میں اس کو گناہ سمجھا نہیں جاتا ہے۔ ان کو گناہ سمجھیے اور گناہ سمجھ کر ان کو چھوڑیے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو گناہ میں شامل ہوتی ہیں، اور انسان یہ سب کام روزے کی حالت میں کرتا رہتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر تمہارا روزہ ہو اور تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کرنا چاہے، فَإِن شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، روزے دار کو کوئی گالیاں بکنے لگے، او قاتلہ، یا ہاتھا پائی کرنے پر تل جائے، تو روزے دار کو یہ نصیحت کی رسول اللہ نے کہ اس کو چاہیے فَلْيَقُلْ، روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں آپ کو گالیاں نہیں بک سکتا، نہ آپ کے ساتھ لڑائی کر سکتا ہوں، اتنا کہہ کر کے درگزر کر دے۔ تو یہ ایک روزے دار کے لیے یہ سب کام ہے۔ تو روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے آپ اجتناب کریں، پرہیز کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ رمضان کا مہینہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، لوگوں سے تعلقات کم کریں۔ اکابر کی بات چھوڑو، آج بھی ہمارے اساتذہ ایسے ہیں، اپنے اساتذہ کی بات کر رہا ہوں، رمضان شروع ہونے کے بعد موبائل آف کر دیتے ہیں، پورے رمضان کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے۔ اور وہ علماء جو حکومتی سطح پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بہت مصروف ہیں، میں نے خود دیکھا ہے مسجد رشید میں اب اس وقت ظہر کے بعد بیٹھ کر کے قرآن کا دور سناتے ہیں، تہجد کی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، 20-20 دن کا، کبھی 10 دن، کبھی 20-20 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، اس قدر مصروف اور مشغول ہونے کے باوجود۔ بڑے بڑے لوگوں کے نام گناؤں، مولانا ارشد مدنی کا نام سب نے سنا ہوگا نا، پورے رمضان غالباً مسجد چھتہ میں بیٹھتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی اس وقت وہ قرآن کا دور سنا رہے ہوں گے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں خود ان کے برابر میں بیٹھا ہوا کرتا تھا، گزشتہ رمضان میں وہیں پہ تھا۔ تمام مصروفیات کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ علماء کا حال ہے۔ اور اکابر کا حال اگر بتاؤں تو آپ کہیں گے کہ قابل یقین بات نہیں، ایک ایک دن میں ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے،
کوئی کرے گا یقین اس بات پہ؟ کوئی کرے یا نہ کرے، جائے آپ بیتی میں دیکھ لیں، میرے پاس رکھی ہوئی ہیں کتابیں، آؤ اور ان کو پڑھو آ کر کے، ہندی میں ترجمے بھی رکھے ہوئے ہیں، کسی کو پڑھنا ہے تو آ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے اکابر تھے۔ رمضان کا مہینہ جب آئے تو تعلقات لوگوں سے تھوڑے کم کرنے چاہیے۔ تعلقات کم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تم سے نہیں بولتے، مطلب یہ ہے کہ تھوڑا معمولات کو ہلکا کرو، اپنا وقت مسجدوں میں زیادہ لگاؤ۔ جب زیادہ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوگی تو زیادہ بولنے کی اور بات چیت کی نوبت نہیں آئے گی، اور نتیجتاً آپ کو گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔